عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قومہ فادموہ وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجئے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ احد کے مقام پر یوم العقبہ پر پیش آیا تھا۔ لہو لہان ہو گئے نبی، کیونکہ ان کی قوم نے ان کو مارا۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ یہ سب مصیبتیں، تکلیف، آزمائشیں آتی ہیں۔ انبیاء کے ساتھ یہ باتیں پیش آئیں، انہوں نے مار کھایا، لہو لہان ہو گئے، لیکن بد دعا نہیں دی اپنی قوم، کیونکہ ابھی آپ نے نبی تو ایسے ہوتے ہیں نرم دل، کتنی بھی غلطی ہو جائے اور معاف کر دیتے، سخت دل نہیں ہوتے۔ اور دعوت دینے والے کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سخت دل ہو جائیں گے تو دعوت کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہم سب مسلمان دائی ہیں، کیا خیال ہے؟ ہم سب کو بھی ایسے ہی رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اسلام کا پرچار دنیا میں ہو جائے۔ ہمیں اسی نظریے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ میرا ایک ایک عمل اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ میں اگر اچھا عمل کروں گا تو اچھائی غیر قوم پہ پہنچے گی، تو وہ سوچے گا یہ اسلام ہے۔ اگر میں خرابی میں مبتلا رہوں گا تو غلط میسج ان کو جاتا ہے، شاید اسلام یہی ہے، ناچنا گانا عیاشی میں رہنا۔ صحیح سے میسج کریں، کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں کا خیال نہیں ہے شاید، اس لیے انہوں کرتے ہیں کہ ہمیں کرنے کا، بلکہ محرم میں بھی ربیع الاول میں بھی سمجھنس نہیں، انگا کر لے، انگا کر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے ادھر سے ہو گیا، اسلام کا حق ادا کر دیا۔ سال میں ایک مرتبہ دکھاتے ہم لوگ اسلام، بولے تو یہ نگلا پاور نہ کیا جا کے پاور اس میں دکھانے کا بات، پورا زندگی میں کیسا ملا ویسا الٹا سیدھا، اس کا ٹوپی اس کو، اس کا ٹوپی اس کو، چوری، دھوکہ، چرس، گانجا، سود، رشوت، حرام، رچا۔ عن ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم من غیر حاجت فی غیر حاجت۔ سنیے، حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ کون ہے مانو؟ ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خضر کے بیٹے، ان کے دو شوہر ہیں نا، ایک عتیق ایک ابو حالہ۔ ابو حالہ پہلے شوہر کا جو بیٹا ہے حضرت خدیجہ کا، پہلے شوہر سے جو بیٹا ہے وہ ان مسلمانوں میں، ان کے قصے میں ہے نا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے صفات آپ کے سامنے، ان کے کچھ زندگی کے حالات آپ کے سامنے آئے، انہوں بول رہے نہیں سمجھے؟ مہندر باپ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ ہماری زبان میں کیا بولتے اس کو؟ مہندر باپ۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے، وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ یہ مکے کے ان حالات کو بیان کر رہے، شروع میں آپ نے جو، اس کے بعد میں زندگی بھر یہی تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ مہندر باپ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس زمانے میں جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو آپ کی کیا حالت تھی، یہ بیان کر۔ ہمیشہ ٹینشن دنیا کا نہیں، پیسہ کیسا آئے گا، دکان کیسے چلے گی، بزرگ بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں، امت کا کیا حال ہے۔ اگر اسی طرح زندگی گزاریں گے تو ان کی آخرت تو گئی، ایسے سیدھا جہنم میں جائیں گے، کیا ہوگا ان کا حال۔ یہ لوگ شرک میں ہیں، اس طرح فکر مند رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، اور اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، خاموش، بغیر کسی ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے۔
سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کو ویسے ہی ہونا چاہیے، بات کر کے کیا بھی فائدہ ہے، کبھی تمہیں کر لے گا نہ بولیں گے، مجبوری سے کر لے گا جو اس سے 35-40 ہوتا ہے بند ہوتا ہے ہمارا منہ، اس کے بعد تمہیں بولو کتنا بھی، خاموش رہنا اچھا ہے، دین کی بات کرو یا پھر خاموش۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات زبان سے کرے یا پھر خاموش رہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہتے تھے، بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، جب بھی کرتے ہدایت کی دعوت کی بات کرتے تھے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فادع اللہ علیہم فقال اللہم اہد ثقیفا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت فرما دیجئے۔ سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین بولے تو فتح مکہ کے بعد میں، آپ نے وہ حالات سنے ہیں، اب یاد نہیں ہوگا، غزوہ حنین کے بعد میں، غزوہ حنین میں وہ جو طائف کا ایک قبیلہ تھا ثقیف، سمجھ رہے، وہاں کچھ قبیلے کچھ قلعے فتح ہی نہیں ہو رہے تھے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے قلعے کے اوپر سے تیروں کی برسات کر رہے تھے، تیروں کی وجہ سے کتنے کی صحابہ زخمی ہو گئے۔ اس ٹائم پہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بھی ہونے جانے کا دکھتا نہیں، کتنے دن سے ہم لوگ فتح ہی نہیں ہو رہا ہے قلعہ، اور الٹا یہ لوگ تیر برسا کر ہم کو تکلیف دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو کیا کر دیجیے، بد دعا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کا نتیجہ کیا ہوا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، اور اسی سے محمد ابن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ محمد ابن قاسم 17 سال کا نوجوان، راجہ داہر نے ایک مسلمان لڑکی کے اوپر ان کا آدمی کیا کیا تھا، ہاتھ ڈالا تھا، اس کا دوپٹہ چھینا تھا، راجہ داہر سے کہا گیا، اس نے کہا جو کرنے کا آؤ دیکھیں گے، تم اپنا بیٹی کو بہن کو بچانے کا تو آگے بچاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا بولا۔ اچھا وہ بغداد سے سیدھا ادھر آ گیا فوج لے کے، وہاں حاکم وہاں سے فوج لے کے، یہ ہیں مسلمان اس زمانے کے۔ ابھی ہمارے سامنے کچھ بھی ہوا تو بھی ہم لوگ بزدل بن کر کے رہتے، وہ ایسے نہیں تو اس زمانے۔ آج دیکھو ہمارے مسلمان لڑکیوں کا حال دیکھو، محبت کے چکر میں جانے جا رہی ہے ہماری محبت، ایمان بھی جا رہا ہے نا، ایمان تو جان بھی جا رہی ہے، وہ لوگ تو ایسے ہی راکشس ہے نا۔ اللہ ہمارے مسلمان لڑکیوں کو ہدایت دے کہ وہ کالج کے ماحول میں، یا تو کالج نہیں بھیجنے کا چاہیے، بہت خراب ہے ماحول، گھر میں بٹھا کو پڑھا سکتے ہیں۔ اب ایسے ماشاء اللہ ایسے کیا ایسے گھر میں بٹھا کر آپ کیا کر سکتے، جاب گھر میں بیٹھ کے کر سکتے، پڑھائی گھر میں بیٹھ کے کر سکتے، مجبوری ہے ہائی اسکول تک، ہائی اسکول تک پڑھا ٹھیک ہے، خیر ماحول بہت خراب ہے۔ خیر میں کس پر بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی اور وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کا نمونہ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نمونہ بنائے، ہمیں غلط سلط حرکتوں سے جس سے غیر مسلموں پر برا اثر پڑے، اللہ ایسی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔